अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको वो हमेशा खुश रखे और आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे। आज का जो ये व्लॉग है, ये मेरी फेवरेट जगह पर है, हमारे शहर फरीद मिठन कोट का चिल्ड्रन पार्क। और मेरा फेवरेट शख्स भी मेरे साथ है, खलीफा एहसन फरीद। इस जगह के ऊपर, मतलब फेवरेट जगह के ऊपर, और एहसन के साथ व्लॉग करना मेरी एक विश थी, ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर व्लॉग करूँगा। बाकी व्यूवर्स, मैं आपको एक बात करता चलूँ, ये हमारे शहर का दरबार फरीद के साथ चिल्ड्रन पार्क है। आप पीछे व्यूज़ के अंदर इसको देखते रहेंगे कि ये इंतहाई बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। तो देखेंगे कि आप कि कितना प्यारा और कितना खूबसूरत बना हुआ है ये शहर फरीद मिठन कोट के अंदर। तो इस पार्क को भी हमने आपको दिखाना है, और हम आपस में जो गपशप करेंगे वो भी हम आपको सुनवाते रहेंगे साथ साथ। और एहसन, सुना, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। बड़े अरसे बाद इधर हम इकट्ठे हुए हैं। मैं कल 2018 थे ना, 2018 इलेक्शन में इमरान खान की हुकूमत शुरुआत थी। हाँ, साबका हुकूमत की ना साबका हुकूमत की शुरुआत थी। हाँ, तो 2018 का मौका था। तो व्यूवर्स, जो हम ये बातें कर रहे हैं, तो वो इस पार्क की ना एक तारीख है, वो शहर के लोग जानते भी हैं। पहले जो हालात थे ना, वो आप बताएं इस पार्क के क्या हालात थे? हाँ, वही तारीख के ऊपर मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा तारीख के ऊपर डिस्कस करें। इस पार्क की ना एक बहुत ही प्यारी तारीख है, मतलब कि ना एक तारीख है, और उस तारीख के अंदर ना दो सबक हैं। वो दो सबक हैं जो मैं अक्सर व्लॉग्स के अंदर नौजवानों को, मतलब कि मुखातिब करते हुए, अक्सर मैं उनको वो करता हूँ, मतलब कि ना बोलता हूँ कि उन दो, मतलब कि ना अमल करें उन दो सबकों के ऊपर ना लाजमी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि यहाँ पर 2018-19 से पहले ना पार्क नहीं होता था। यहाँ पर एक, मतलब कि ना खड्डा टाइप सा था, और ना मोटरसाइकिल वगैरह की स्टैंड होती थी यहाँ पर नौजवान और मतलब कि इस तरह का, मतलब कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ का ना एक वो सिलसिला बना हुआ था यहाँ पर। तो व्यूवर्स, एक और चीज़ में भी मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ से आप ये देख सकते हैं, हमारे पीछे ना ये ख्वाजा साहब की दरबार भी है। ये बिल्कुल दरबार के साथ ना अटैच है पार्क। मैं उधर दूसरी साइड से आना चाह रहा था, तो मैंने ये रास्ता ट्रैक लिया है पार्क का। बातें करते करते बात बताओ, यहाँ पे उबैद भाई को एक छोटी भी लगी थी। याद है? हाँ, वो मैं सुना। अच्छा, तो यहाँ पे वो स्टैंड होता था, तो स्टैंड से पहले भी, मतलब कि ना स्टैंड से पहले कोई 8 से 10 साल पहले, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पहले भी एक, मतलब कि ना पार्क होता था उस स्टैंड से पहले। तो उसका नाम था चिल्ड्रन पार्क। उस चिल्ड्रन पार्क के अंदर ना क्रिकेट के टूर्नामेंट्स, फ्लडलाइट वगैरह के, और फुटबॉल के टूर्नामेंट्स वगैरह हुआ करते थे, और हम अपने बचपन में यहाँ खेला करते थे। तो फिर उसके बाद, मतलब कि ना यहाँ पर वो मोटरसाइकिल स्टैंड और घड़ा सा बन गया, और ये ना बिल्कुल ही उजाड़ और वीरान सा हो गया। तो व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारे बिल्कुल पीछे ये हम पार्क में ठहरे हुए, तो ख्वाजा साहब का, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का दरबार बिल्कुल नज़र आ रहा है आपको इस पार्क में। और पार्क की खूबसूरती भी हम आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं कि ये देखें कि ये कितना खूबसूरत पार्क बना हुआ है हमारे शहर फरीद मिठन कोट के अंदर। तो और इसकी हम स्टोरी भी सुना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह करे कि सही अल्फाज में हम आपको तक बयान कर लें आपसे। तो फिर उस, मतलब कि उस वक्त पार्क होता था, पिच होती थी यहाँ पे, क्रिकेट की फ्लडलाइट टूर्नामेंट्स वगैरह, फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होते थे। उसके बाद मतलब कि यहाँ पर वो उजड़ गया। उजड़ने के बाद यहाँ पे मोटरसाइकिल स्टैंड एक बन गया। तो हम दोस्त थे आपस में सारे, तो दोस्तों ने आपस में, मतलब कि ना राब्ता वगैरह किया कि यार यहाँ पर हम लोग खेलें, तो हमारे शहर फरीद मिठन कोट के बच्चे भी खेलने चाहिए। तो हमने आवाज़ उठाई, जहाँ जहाँ तक हम आवाज़ को उठा सकते थे हमने अपनी आवाज़ उठाई, आवाज़ को बुलंद किया, और यहाँ तक के आके, मतलब के बैनर्स वगैरह भी आवेज़ा किए कि यहाँ पर स्टैंड नहीं, पार्क होना चाहिए, और अगर स्टैंड हो तो कोई, मतलब कि फ्री किस्म का स्टैंड हो। मतलब हम ये चाहते थे कि पार्क बने, यहाँ पर एक पार्क होना चाहिए। तो उस आवाज़ उठाने में हमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब के नुकसानों का भी सामना करना पड़ा
کہ احسن ابھی بتا رہا تھا کہ مجھے سوٹی بھی پڑی تھی. جی بالکل, اور ہم پر FIR ہوئی تھی 16 MPO کی. 16 MPO تو نہیں, اس میں میرے خیال میں 24-25 دفعہ تھے. ہاں 24-25 دفعہ تھے, وہ مختلف تھے لیکن جو مین تھا نا 16 MPO بھی تھا اس کے اندر. 24-25 دفعے تھے, جس کی ضمانت جو میرے خیال میں ہائی کورٹ ادھر ہوتی ہے, ملتان ہوتی ہے. پہلے ادھر ہم نے اپلائی کی تھی, جیسے ہماری ریجیکٹ ہو گئی تھی. لیکن ایسا ایک بات ہے کہ حق سچ کی آواز جو آپ اٹھاؤ گے اس میں تکلیف تو ہے نا, جو سچ اور حق کا احتجاج اوپر تک گیا, ہمارے نمائندوں تک, MP MNA تک, پھر انہوں نے مہربانی کی, ہمارا مقامی طور پر ساتھ دیا صدا اظہر خان نے. ہاں میں آگے بڑھا تھا, ایسا نہیں ہے بتا رہا ٹاپک کو نا, تو ہم پہ مطلب کہ یہ کچھ ہوا, تو اس کے بعد ہمارے مطلب کہ جو اور ہمارے نوجوان بھی گرفتار ہوا تھا, طلحہ سبحانی اس کا نام تھی, جو ہے نا آدمی, ہاں اس نے 7 دن جیل کاٹی ہے. وہ بھی مطلب کہ ہمارا ایک نوجوان بھی گرفتار ہوا تھا, طلحہ سبحانی. اس میں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مطلب کہ ہم نے آواز کو جنریٹ کیا, وہ جو آواز مطلب کہ بہت زیادہ اٹھی, سوشل میڈیا کے اوپر لائیو چلی کہ مطلب کہ یہاں پر ہم کھیلیں, ہمارے بچے ہمارے شہر فرید میٹھن کوٹ کے بچے بھی یہاں پر کھیلیں گے اور یہاں پر پارک ہوگا. تو وہ آواز اس دن کے بعد سے اس قدر اٹھی کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہاں پر 5 سے 6 مہینے, ہاں بالکل, ہاں 5 سے 6 مہینے کے اندر یہ خوبصورت پارک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چلڈرن پارک کتنا خوبصورت پارک یہاں پر بنا ہوا ہے. اور جو لوگ مطلب کہ 18 سے پہلے اس جگہ کی حالت کو دیکھے کھڑے ہوں گے تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اب اور اس میں کتنا فرق ہے. تو یہ مطلب کہ بتانا یہ نہیں تھا آپ کو کہ یہ ہماری کوئی قابلیت ہے, یہ کچھ ہے, یہ ہم نے اپنے لیے نہیں کیا, ہم نے اپنے شہر فرید کے بچوں کے لیے کیا ہے اور اپنے بچوں کے لیے کیا کہ ہمارے بچے یہاں پر آئیں. اور اس کی مطلب کہ جو مطلب مین فیسلٹی ہے کہ اجتماعی سوچ ہے, مطلب کہ اس کا اللہ پاک جو کام جس بندے سے لینا چاہتا ہے نا اسی سے لیتا ہے. ہاں اس کے اندر میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں, جب ہم آواز اٹھا رہے تھے تو اس میں شہر فرید کی مین مطلب کہ شخصیات میں بڑھ چڑھ کر فرنٹ پر آ کر جو ہمارا ساتھ دیا تھا وہ دیا تھا صدر اظہر خان گوپانگ صاحب نے. انہوں نے بلکہ مطلب ایک مخلص ہو کر جس طرح سے ساتھ دیا جاتا ہے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا, وکیل کھڑے کر دیے ہماری تمام. اور وہ جب ہم آواز اٹھا رہے تھے تو اس وقت مطلب جن لوگوں نے مطلب وہ آپ سمجھ جائیں کہ سٹینڈ وغیرہ یا باقی معاملات تھے, ان لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں تھی, تو انہوں نے پھر ہمیں وہاں پہ تشدد بھی کیا اور ہمارے اوپر FIR بھی ہوئی. لیکن وہ FIR اور تشدد ایک سائڈ پہ, لیکن یہ تھا کہ ہمارا مقصد جو تھا آواز اٹھانا, یہاں پہ پارک بننا, وہ اللہ کے کرم سے مطلب کہ پورا ہوا اور یہاں پر نا پارک بنا, چلڈرن پارک بنا. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے ٹریکس دکھاؤں اور اس کے مطلب کہ ساری چیزیں وغیرہ یہ ہمارے شہر فرید کے اندر موجود ہے. اور یہ یہاں سے اس سائڈ سے میرے خیال میں دربار کا بھی ویو مطلب مکمل آتا ہے. ہمارا مقصد اس ولاگ کو کرنا کسی کو ہٹ کرنا نہیں ہے. اگر ہمارا مقصد ہٹ کرنا ہوتا تو ہم نام بھی لیتے اور باقی چیزیں بھی کرتے. ایک تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے شہر کی یہ خوبصورت چیز سب کو دکھائیں. دوسرا ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم نوجوانوں کو بتائیں, ہم بار بار ان کو مطلب کہ ایک چیز کے اوپر پروموٹ کر رہے ہیں. میں اپنے ہر ولاگ کے اندر ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ اپنے حق کے لیے, اپنے مسائل وسائل کے لیے خدالا آواز اٹھائیں. ہمارے شہر کے بنیادی مسائل بہت سارے ہیں اور وہ ان مسائل کو ہم اکثر ڈسکس بھی کرتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہے تحصیل ہمارے شہر کا ہونا, ہمارے شہر کا سب سے بڑا حق بنتا ہے. اس کے بعد تحصیل ہونے کے بعد جو تحصیل کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں, جو ادارے آتے ہیں, اراضی سینٹر, نادرا سینٹر, ریسکیو 1122, صحت اور وہ باقی چیزیں وغیرہ بیٹر ہونی چاہیے. اور سب سے میجر چیز جو ہے وہ ہے سوئی گیس. تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنا پیارا نظارہ ہے. ایسن کے پیچھے بالکل وہ خواجہ صاحب کا دربار اور یہ پارک ہمارا چلڈرن پارک کو آپ مکمل ہم آپ کو وہ بھی دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں, تو ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. ولاگ لمبا ہو رہا ہے, اس کو شارٹ کرتے ہیں. تو ایسن کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں موٹر سائیکل کہیں نہیں جاتا, ٹھہرا, اللہ پاک کرم کرے گا. ہاں یہ بھی آج کل ڈر رہتا ہے تھوڑا سا. تو کائنڈلی پلیز اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں, آواز اٹھائیں. اللہ پاک ضرور آپ کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ پاک کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے. تو آواز اس طرح اٹھائیں کہ نہ کسی کا نقصان کریں
الٹا آپ اپنے مقصد کو حاصل کریں. تو یہ دیکھیں یہ ناظرین خواجہ صاحب کے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا بہترین ویو چلڈرن پارک کے اندر سے بالکل ساتھ یہ اٹیچ ہے یہ پارک. یہ ویو بھی آپ کو دکھانا تھا میں نے. یہ دیکھیں آپ, اور ایسا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. آپ سے ویسے پیارا لگتا ہے. اپنی آواز کو ضرور اٹھائیں, ٹھیک ہے. ہاں سوئی گیس بھی ہمارا بنیادی حق ہے, ہمیں ملنا چاہیے. یونیورسٹی ہمارا بنیادی حق ہے, لیکن ہم یہ چند خوشخبریاں سن رہے ہیں, وہ میں پچھلے ولاگوں میں بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ یونیورسٹی کا قیام اس کا پروسیس دوبارہ شروع ہو گیا. اس کے بارے میں تفصیلی ولاگ میں پیچھے کر چکا ہوں, آپ میرے اکاؤنٹس میں جا کر چیک کر سکتے ہیں. اور نادرا سینٹر کے بارے میں بھی میں اس کا ولاگ کر چکا ہوں. تو اب ہم آپ سے لیں گے اجازت. دونوں ہمارے لیے دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں, اور مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا, صرف یہ 2 لیسن آپ کو دینے تھے. مستقل مزاجی, صبر, اور اپنی آواز کو بلند کریں اپنے حق کے لیے, اور اس طریقے سے کریں کہ آپ کا مقصد پورا ہو, کسی کا نقصان نہ ہو. تو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اور پلیز ہماری سپورٹ کریں صرف اس طرح سے کہ محمد عبید درانی کے نام سے ہمارے تمام اکاؤنٹس ہیں, تمام سوشل میڈیا کے اوپر, ٹک ٹاک, اسنیک, لنکڈ ان, ٹویٹر, یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر. ان کو فالو کریں, سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, کمنٹس کریں پیارے پیارے, اور جہاں ہماری غلطی ہے ہمارا سدھار کریں, ہماری اصلاح کریں. اور ہماری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو ہم پہلے اس کی معذرت کرتے ہیں. اور آپ سے اب اجازت لیں گے احسن کے آخری الفاظ کے ساتھ. احسن کچھ کہے. بالکل, دیکھیں یہ ہم دوست تھے, بہت ہی پرانے دوست ہیں, ہم اکٹھے تھے, اور جو اکٹھے ہوتے ہیں نا ان کی طاقت بہت ہوتی ہے. ہم نے اپنے اس چلڈرن پارک کے لیے, ہم نے شہر کے لیے, عبید بھائی, ہم اس کو کہتے تھے 1122.